السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98۔ ان دو آیات بینات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات بینات دیکھیے۔ قل من کان، ان کی ہم ساتھ ساتھ تجوید بھی دیکھتے جائیں گے۔ قل، ٹھیک ہے، لام کے اوپر سکون کی علامت ہے، اس کو روک کر پڑھیں گے۔ قل من، نون ساکن ہے، اس کے بعد کانا، کاف جو ہے باریک کاف، یہ حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے نون ساکن پر اخفا کرنا ہے۔ من کانا، آگے دیکھیے۔ عدو لجبریل، اس کو دوبارہ سے دیکھیے۔ عدو لجبریل، ٹھیک ہے، یہ عدو، ٹھیک ہے، واو پر جو ہے یہ شد بھی ہے اور اوپر سے یہ تنوین بھی، ٹھیک ہے۔ واو کو پریشر کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ واو کے ساتھ یعنی کہ یہ لام بھی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لام بھی مشدد ہے، واو بھی مشدد ہے، تو ان دونوں حروف کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا، یعنی کہ ایک دفعہ تو پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے مشدد حرف، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ خود اکیلا پڑھا جاتا ہے۔ اس کو دوبارہ سے دیکھیے۔ عدو جب، جب، ٹھیک ہے، یہ با اس کو ہلا کر پڑھنا ہے کیونکہ یہ قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے، اور قلقلہ کہتے ہیں الفاظ کو ہلا کر پڑھنا، یعنی کہ گویا کہ یہ اپنے مخرج سے جو ہے جیسے کہ لائک ایک ٹکر کھا کر الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لجبریل فَإِنَّهُ، اب یہ نون مشدد ہے تو اس پر جو ہے ہم غنہ کریں گے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، جو الٹی پیش ہوتی ہے یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر ہوتی ہے تو وہ عام زبر زیر اور پیش کے مقابلے میں تھوڑی لمبی، یعنی کہ ایک الف کی مقدار جو ہے وہ لمبی کر کے پڑھی جاتی ہے، جو الٹی پیش ہو، کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو۔ نزلہ علی قلبک، قلبک بإذن اللہ، ذال یہ نرم حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ بإذن اللہ، اب یہ لفظ اللہ کی لام جو ہے یہ موٹی نہیں بلکہ باریک، جیسے نارمل ہم لام پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے یعنی کہ یہ نون جو ہے اس پہ زیر ہے، تو اس کی وجہ سے لفظ اللہ کی لام باریک پڑھی جائے گی۔ بإذن اللہ، آگے دیکھیے۔ مصدقا لما، مصدقا لما بین یدیہ، یدی، دال کے بعد یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو اس دال کو تھوڑا سا لمبا، یدیہ، ٹھیک ہے، یہ ہاں نرمی سے چھوڑیں گے اس کو۔ یدیہ وہدی وبشری، وہدی، دال کے بعد یہ واو ہے، یعنی کہ دال کے اوپر یہ موجود تنوین ہے، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد جو ہے واو، میم، نون اور یا، ان 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص ہوگا۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے۔ من کان، یہاں بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے، اور اخفا کہتے ہیں جو نون ساکن کی یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے نکالنا، کیونکہ اخفا کا معنی بھی ہے چھپانا یعنی مخفی کرنا، ٹھیک ہے۔ من کان عدو
للہ، عدوا للہ، یہ لام جو ہے یہ تھوڑی سی لمبی پڑی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر جو ہے یہ کھڑی زبر ہے، للہ، ٹھیک ہے، اور یہ لام باریک، دوسری لام جو ہے یہ باریک پڑی جائے گی کیونکہ اس سے پیچھے جو لام ہے اس پر زیر ہے، عدوا للہ وملائکتہ، لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور ساتھ میں یہ بڑی مد بھی ہے، تو ہم نے اس کو کھینچ کر اور لمبا پڑھنا ہے، وملائکتہ ورسلہ، یہ ہا جو ہے یہ موٹی ہا ہے، ٹھیک ہے، یہ گول ہا جو ہوتی ہے موٹی، یعنی کہ سینے سے ادا ہونے والی ہا ہے، ورسلہ وجبریل، وجبریل، با یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو ہلاتے ہوئے پڑھنا ہے، وجبریل ومیکال، ومیکال، میم کے بعد یا ساکن ہے اور آگے جو ہے یہ کاف پر بھی کھڑی زبر ہے، تو ان دونوں کو تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے، ومیکال فإن اللہ، فإن اللہ، لفظ اللہ کی لام جو ہے یہ پچھلے حرف یعنی کہ نون کے زبر کی وجہ سے موٹی پڑی جا رہی ہے، اور جو کہ اس نون پر شد لگی ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے ہم یہاں پر غنہ کریں گے، فإن اللہ عدو للکافرین، عدو للکافرین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کار خیر سے مستفید ہوں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیا کریں، چاہے آپ کو قرآن کریم کی آیات اور صورتوں کے متعلق کوئی معلومات چاہیے ہو یا اپنی رائے کا کوئی بھی اظہار کرنا ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا، اور نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کے سوچنے، سمجھنے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے میں گزاریے۔ جزاکم اللہ خیرہ، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔